ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا نظیر له لا مثال له لا مثل له هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ونشهد ان سیدنا وکریمنا وحبیبنا وطبیبنا وراحت قلوبنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ 10 محرم الحرام کی شب کے واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات جس کی صبح کو میرے بابا جان اور دیگر انصار حسین اور محبین اہل بیت شہید کر دیے گئے، اس رات جب امام علی مقام علیہ السلام نے یہ گفتگو فرمائی تو اس کے بعد میں دوبارہ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہاں پر میری پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میری تیمارداری میں مصروف تھیں کہ میرے والد گرامی نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دہر ناپائیدار، تو کیسا دوست ہے کہ ہر صبح اور ہر شام کو کسی دوست یا دشمن کی موت دکھاتا ہے اور ایک کے عوض میں دوسرے کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو بھی زندہ ہے اسے اسی راستہ سے جانا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام بار بار یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس وقت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام آپ کی تلوار کے دستے کو اور بھال کو درست کر رہا تھا۔ جب یہ اشعار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سماعت فرمائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئیں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: اے بھائی، آپ نے یہ کیسے اشعار پڑھے ہیں؟ اے کاش مجھے آج موت آ چکی ہوتی۔ اے بزرگوں کے جانشین، اے درماندوں کے شفیق، اے بے کسوں کے سہارے، آج میری والدہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، آج میرے بابا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہیں، آج میرے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان سب نے رحلت فرمائی، وصال فرمایا، آپ نے یہ کیسے اشعار پڑھے ہیں؟ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا: اے بہن، اپنے حلم کو ضائع نہ کرو، تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے فرمایا:
یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ تم پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آپ نے قتل ہونا کیسے گوارا کر لیا؟ یہ سن کر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی طبیعت کو سنبھالا، آپ کی چشمان مبارک میں آنسو جھلملانے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے بہن، موت نے ہمیں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر رکت طاری ہو گئی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے بھائی، کیا یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے؟ کیا یہ آپ کو مجبور کر کے قتل کریں گے؟ اس سے تو میرا کلیجہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ میرے دل میں سخت ملال گزرتا ہے۔ یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ غش کھا کر بے ہوش ہو گئیں اور گر پڑی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پانی لے کر اپنی ہمشیرہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ کو ہوش آیا تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ محترمہ سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، صبر کرو اور اللہ کی رضا اور خوف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس بات کو سمجھو کہ روئے زمین پر موجود ہر ایک کو جانا ہے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بھی ایک روز موت پانی ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ نے سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، کل من علیہا فان فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بہن، اس خدائے لم یزل نے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس زمین کو پیدا کیا اور پھر اپنے خلق سے لوگوں کو زندگی عطا کی، یہ سب لوگ اپنے اپنے مقررہ وقت پر اللہ رب العزت کے پاس واپس آ جائیں گے، اور فقط وہی ذات یکتا و تنہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی ہر چیز فانی ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اس بات کا غم اور فکر نہ کرو۔ دیکھو، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ سے بہتر تھیں، میرے بھائی حسن بھی مجھ سے بہتر تھے، اور مجھے ان سب کو الوداع کہنا پڑا۔ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اس لیے ان باتوں کو سوچ کر اپنے دل کو تسلی دو۔ الغرض امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اس رات اس طرح کی گفتگو فرمائی اور یوں ان کو تسلی دی اور ان کی دلجوئی کی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کو یہ وصیت فرمائی، اے میری بہن، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اور میری اس قسم کی لاج رکھنا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے غم میں گریبان کو چاک نہ کرنا، منہ کو نہ پیٹنا اور ہلاکت و موت کو نہ پکارنا۔ سامعین محترم، یہی تعلیمات نبوی ہیں۔ اظہار غم کرنا اور اپنے پیاروں کی یاد میں رونا، خاص طور پر
اہل بیت اطہار کے غم میں رونا یہ سنت پیغمبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کو، جو آپ نے وقت آخر 10 محرم الحرام کی اس مقدس شب کو اپنی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو فرمائی، اس وصیت اور اس نصیحت کو ہر عاشق اہل بیت کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور غم حسین بھی منانا چاہیے، اور حسین علیہ السلام کے غم میں رونا بھی چاہیے، ماتم کا بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو مسنون ہے اور جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس گفتگو کے بعد میرے بابا جان نے میری پھوپھی جان کو، اپنی ہمشیرہ محترمہ کو سہارے کے ساتھ اٹھایا اور انہیں میرے خیمے میں میرے پاس لا کر بٹھایا، اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے۔ سیدہ کو تسلی اور وصیت کرنے کے بعد امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے جانثاروں کے پاس آئے اور ان سے یہ کہا کہ خیموں کو آپس میں اس طرح سے نصب کر دو اور پیوست کر دو کہ ان کے اندر کے سرے آپس میں اور تنابیں آپس میں مل جائیں، اور صرف وہی حلقہ کھلا رہنے دو جو دشمن کے سامنے ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں مصروف عبادت ہو گئے، اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے انصار ان سب نے بھی یہ ساری رات شب بیداری کی اور اللہ رب العزت کی عبادت کی اور کثرت سے نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کی۔ سامعین محترم، ادھر دشمن نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کر رہا تھا، جبکہ یہ دشمن آپ کے خیمے کے پاس سے گزرے تو اس وقت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، یحسبن الذین کفروا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہاں جو لوگ کافر ہو گئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں اس میں ان کے لیے بہتری ہے، ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ اور بھی گناہ کر لیں، ان کے لیے تو ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ یہ نہیں کرے گا کہ تم لوگ جس حال میں ہو وہیں اپنے مومنین کو رہنے دے، وہ پاک کو ناپاک سے جدا کر کے رہے گا۔ سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد شکنی کرنے والوں اور ان لوگوں کی کہانی بیان کر رہا ہے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور آپ کو ظلماً شہید کیا۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ
کہ اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ وہ ضمیر فروشوں، بے ایمانوں، منافقوں اور بے وفاؤں کو امام حسین علیہ السلام جیسا رہبر نہیں دیتا۔ امام حسین علیہ السلام تو ان کے ہیں جو وفاشار ہیں، جو دین متین کی خاطر جان اور مال قربان کر دینے والے ہیں، جو فلسفہ شہادت حسین کو درست انداز میں سمجھتے ہیں، جن کے لبوں پر فقط حسینی نعرے نہیں بلکہ وہ قول و فعل کے ساتھ حسینیت کی راہ پر گامزن ہیں۔ ایسے ہی لوگ حسینی کہلوانے کے حقدار ہیں۔ دیگر لوگوں کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے لیں، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہیں یا خواہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں۔ کسی ایسے شخص کا جو بے ایمان ہو، جو بے وفا ہو، جو عہد شکن ہو، جو دنیا پرست ہو، اس کا امام حسین امام عالی مقام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے۔ یہی آیت مبارکہ اس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ جب آپ کے پاس سے دشمن کے گھوڑ سوار گزرے تو ایک بدبخت جس نے اس آیت مبارکہ کو سنا، وہ بدبخت کہنے لگا کہ جن پاکوں اور صاف لوگوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے وہ ہم ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا کا ذلیل ترین کتا اپنے آپ کو چاند کہہ رہا تھا، دنیا کا ذلیل ترین جانوروں سے بھی بدتر شخص خود کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ سامعین محترم، اس سے بڑی شیطانیت اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان سیلف ریئلائزیشن سے دور ہو، جو انسان اس ادراک سے بھی دور ہو کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ وہ اسی گروہ میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سب اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا جو دشمن رسول ہو، جو دشمن اہل بیت ہو، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ وہ ساری زندگی اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ ظاہری ریچولز کی ادائیگی کی وجہ سے اور ظاہری کچھ رسومات دین اپنانے کی وجہ سے اس کا اسلام اور ایمان سے تعلق ہے، حالانکہ اسلام اور ایمان کا اس شخص سے کیا تعلق جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی وفا اور محبت نہ ہو۔ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ تو سامعین محترم، جب کہ آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بدبخت نے جس کا نام ابو حرب بتایا جاتا ہے، اس بدبخت نے یہ بد کلامی کی، تو اسی کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا او بدبخت، اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو۔ اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص بہت زیادہ ٹھٹھا اور مذاق کرنے والا اور ہنسنے والا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے اس میں ایمان کہاں سے ہوگا؟ تو اس ضمیر فروش، ایمان فروش، ننگے دین اور ننگے وطن شخص نے جب اپنے تئیں اپنے آپ کو پاک جتلایا تو اسی کے لشکر میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ اپنے کرتوت دیکھو، اپنے اعمال دیکھو اور اپنا دعویٰ دیکھو، اپنی گمراہی دیکھو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لشکر یزید کو، لشکر ابن سعد کو، لشکر شمر ذی الجوشن کو اور کوفہ کے ان بادعہدوں اور بد شکنوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ باطل ہیں،
وہ گمراہی پر ہیں، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت نے ان کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ہاں، ان میں سے کچھ بدبخت ضرور ایسے تھے جو عبد الرحمن ابن ملجم کی طرح اس حد تک گمراہ اور اس حد تک بے وقوفی کا شکار تھے کہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے تھے۔ اس موقع پر بریر نے اس بدبخت سے کہا، اے ابو حرب، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینے کا یہی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، تم سب لوگ ناپاک ہو۔ بدبخت مسخرہ تھا، اور اسی مسخری اور اسی اور ٹھٹھے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب وہ وہاں سے جانے لگا تو ایک شخص نے اس سے کہا، وائے ہو تجھ پر، جان بوجھ کر بھی تو حق کو نہیں پہچانتا اور سمجھنا چاہتا۔ محترم سامعین، آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے بدبخت، ذلیل ترین اور جاہل لوگ لشکر یزید میں شامل تھے، اور کس کماش کے یہ بدکماش لوگ تھے جو حسین ابن علی علیہ السلام کے مد مقابل تھے۔ آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں مصروف عبادت تھے، اور آپ علیہ السلام پر کسی قسم کا نہ خوف تھا، نہ حزن تھا، نہ ملال تھا، بلکہ آپ اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اطمینان قلبی رکھتے تھے، اور اس قدر استقلال، بہادری اور اللہ رب العزت پر شاکر اور صابر تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا مونس اور ہمدرد بنائے ہوئے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت آپ کے لبہائے مبارک پر جاری تھی۔ آپ یہ بھی سماعت فرما چکے آغاز میں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ المنورہ سے نکلے تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری تھی۔ آپ سارا راستہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے۔ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے اس وقت بھی آپ کے لبوں پر قرآن کریم کی آیات تھیں۔ راہ کوفہ میں بھی آپ کے لبوں پر قرآن تھا، اور کربلا کے اس ریگزار میں 10 محرم الحرام کی اس شب کو بھی آپ کے لبوں پر قرآن تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حسین قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ہو کر بھی آپ علیہ السلام نیزے پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ کا بھی ذکر سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں۔ پتہ چلا اگر آب کوثر چاہیے، اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے نواسوں اور ان کے بابا جان علیہ السلام کے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام چاہیے، تو پھر قرآن فہمی بھی ضروری ہے، اور قرآن سے اپنے دامان کو وابستہ کرنا ازحد ضروری ہے۔ جو شخص قرآن سے بے بہرہ ہو وہ حسین سے بھی بے بہرہ ہے۔ جو شخص قرآن کو پس پشت ڈال دے وہ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسین تو وہ ہیں جن کے لبوں پر ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت جاری و ساری رہتی تھی۔ وہ قرآن سے ہی فال لیتے تھے، وہ قرآن سے ہی
گفتگو کرتے تھے اور وہ قرآن ہی میں گفتگو کرتے تھے۔ سامعین محترم، آل رسول نے قرآن کریم کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ یہی امت کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے ہر غم کی ڈھال یہ قرآن ہے، تمہاری ہر مصیبت کا سہارا یہ قرآن ہے، تمہارا سب سے بڑا ہمدرد، تمہارے لیے سب سے بڑی شفا، تمہارے لیے سب سے بڑا مونس و غمخوار، تمہارے ہر مرض کی دوا، تمہارے ہر فکر اور غم کا علاج، تمہارے ہر دکھ کا مداوا، تمہارے ہر درد کا درما، تمہارے لیے ہر قانون، تمہارے لیے ہر منصفانہ حل قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن فہمی کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ اور یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جو نصیحت ہے کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اہل بیت سے بیگانہ ہیں، اس شخص پر قرآن فہمی کے دروازے بند ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کے قدموں سے وابستہ ہو۔ قرآن فہمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اہل ذکر سے اس کا رابطہ ہو، اور اہل ذکر اہل بیت کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس کو اہل بیت سے سروکار نہیں، جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اس پر قرآن کے معنی اور مفاہیم آشکار نہیں ہوتے۔ وہ قرآن اسی طرح پڑھے گا جیسے خارجی قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن کی آیات کا اسی طرح غلط مطلب نکالے گا جیسے خارجی قرآن کریم کی آیات کا غلط مطلب نکالتے تھے۔ قرآن فہمی کا دروازہ ہر اس شخص پر بند ہے جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، اور جو محبین اہل بیت ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے ہمیشہ وابستہ رہیں اور ہدایات ربانی کے اس عظیم ترین سرچشمہ سے ہمیشہ اکتساب فیض کرتے رہیں، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری رات کو بھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ شہید ہو کر بھی آپ نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی، امت مسلمہ کو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کو نیزوں پر اٹھانے والے اور ہیں اور نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے اور ہیں، اور امت کو یہ بھی بتلانے کے لیے کہ جس طرح حسین قرآن سے جدا نہ ہوا اسی طرح تم بھی قرآن سے جدا نہ ہونا۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ علامہ صاحب نے جب اس نقطے کو پایا تو فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کے ترک کر دینے سے ہی ہمارے سارے مسائل ہیں، ہماری عدالتوں کو، ہمارے منصفین کو، ہمارے قاضیوں کو، ہمارے ججوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے علماء کو، الغرض زندگی کے ہر شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے، اور قرآن کریم کی روشنی میں ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی فلسفہ شہادت حسین ہے، اور اس فلسفہ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو محب اہل بیت بھی ہو اور جس کا قرآن کریم سے تعلق بھی ہو، جو قرآن فہمی پہ بھی غور کرے اور قرآن کو اہل بیت سے سمجھے، قرآن کو آل رسول کی تشریحات کی روشنی میں سمجھے، قرآن کو اہل ذکر سے سمجھے، وہی صحیح معنی میں مومن بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اہل بیت اطہار کے قدموں میں رکھے اور ہمیشہ قرآن سے وابستہ رکھے اور قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ والسلام۔